نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باجماعت ادا کی گئی یا منفرد؟ اگر وہ منفرد جنازہ تھا تو بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باجماعت ادا کیوں نہ کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شیعہ کی طرف سے یہ سوال باکثرت پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا۔ اس سوال سے دراصل یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص صدیق و فاروق رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معاذ اللہ خلافت کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کی بھی فکر نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے لیے اس قدر اندوہ ناک تھی کہ بہت سے صحابہ کو اس کا کسی طور پر یقین نہ آتا تھا۔ وفات کے شدید دکھ کے پیش نظر یہ پہلو اسلامی لٹریچر میں کبھی تفصیل یا رغبت سے زیر بحث نہیں آتا۔ بہرطور اس الزام اور شبہ کے ازالے کے لیے اور دفاع صحابہ کی غرض سے چند احادیث ہیں۔ وقت رحلت صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل دینے کی سعادت کون حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت علیہ السلام میں سے جو بھی میرے سب سے قریب تر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کفن کن کپڑوں سے تیار کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہی کفن ہوگا، اگر تم چاہو تو ایک جمنی چادر کا اضافہ کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی سب لوگ گھریا و بکا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ ہماری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو چکو تو ہمیں قبر کے پاس چھوڑ کر باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے ہماری اہل بیت علیہ السلام ابتدائی نماز ادا کرے گی، پھر ملائکہ انبیاء کثیر کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اس کے بعد تم لوگ گروہ در گروہ آ کر ہم پہ نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری اہل بیت علیہ السلام طیبین کے ساتھ ملائکہ مقربین شامل ہوں گے، جو تمہیں دیکھتے ہوں گے مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن قبل آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر سکون دیکھا، چونکہ یہ دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویوں میں سے ایک کی باری کا تھا، جو مدینہ سے ایک کوس کے فاصلے پر مقام مسخ میں رہتی تھی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے، اور دیگر صحابہ کرام بھی آپ کی اطمینان کی کیفیت دے کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی قیامت خیز خبر صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے، تمام مدینہ میں تہلکہ مچ گیا۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سکتہ کے عالم میں آ گئے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ زاروں قطار روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، منافقین کا گمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، آپ ہرگز فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ اپنے پروردگار سے ملنے گئے ہیں، آپ ضرور واپس آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ سے ایک کوس کے فاصلے پر تھے، خبر ملتے ہی سیدھا مدینہ تشریف لے آئے۔ انتہائی غم کی کیفیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، چہرہ انور سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور بہت روئے۔ بعد ازاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام انتہائی پریشانی اور اضطراب کے عالم میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش میں تھے۔
صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلیغ، جامع اور مؤثر خطبہ دیا، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار ثقفیہ بن سعد میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادئ عجلت میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے جس سے فتنہ برپا ہو اور مسلمانوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور دیگر مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور وہ قضیہ حل کرنے کے بعد دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرات اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظام میں مصروف تھے، اور خود بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غسل نہ دے، اور یہ کہ وہ حضرت علی اہل بیت کے تعاون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں۔ اس لیے غسل وغیرہ کا انتظام اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سنبھالا ہوا تھا۔ اگر کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کا کوئی جانشین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ ایسے وقت میں تجہیز و تکفین کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا جانشینی کا مسئلہ اہم ہوتا ہے۔ خیر خواہان حکومت کو یہ فکر ہوتی ہے کہ انتظام مملکت میں خلل نہ آئے، غنیم موقع پا کر بے خبری میں حملہ نہ کر بیٹھے جس میں تمام ملک کی تباہی اور بربادی کا اندیشہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت اسامہ وشکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے دیا۔ اور جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین اس معاملہ میں مضطرب ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کی رہنمائی فرمائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں انتقال ہو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والی جگہ ہی آپ کی قبر بنائی گئی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ میں موجود تھے، جیسا کہ جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کون سی کھودی جائے، آیا لحد بغلی قبر بنائی جائے یا شگاف والی قبر جو ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے کھودی جائے، تو مہاجرین نے کہا کہ اہل مکہ کے طرز پر شق تیار کی جائے، جبکہ انصار نے کہا کہ اہل مدینہ کے طریقہ پر لحد تیار کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور نہ کرو اور آوازیں بلند نہ کرو، جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے قریب شور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب شور شرابہ نہ کرو، بلکہ شق اور لحد دونوں قسموں کی قبر تیار کرنے والے کے پاس آدمی بھیج دو، جو پہلے آ جائے وہ قبر تیار کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد طرز پر قبر تیار ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ماں قبل میں ذکر ہوا ہے کہ وہ وہیں موجود تھے لیکن سکتہ کے عالم میں آ گئے تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کے بعد اولاً سب حجرے سے باہر نکل جائیں۔ پہلے فرشتے نماز ادا کریں گے، پھر اہل بیت کرام اور پھر دیگر مسلمان، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق گروہ در گروہ کر کے پڑھی گئی۔ ایک جماعت داخل ہوئی تو وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی، اس کے بعد دوسری جماعت آتی اور وہ جنازہ پڑھتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا
اور مہاجرین و انصار نے بھی سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازہ مبارک کے سامنے یہ کہا: اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا اور صرف ایک معبود واحد لا شریک پر ایمان لایا گیا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کر، آپ ہم کو اور ہم آپ کو پہچانے۔ آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح نمازیں ادا کی۔